بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب الجہاد ہم پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 442 ہے، 442۔ جو ٹیکسٹ پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، اس کے لحاظ سے میں یہ نمبر بول رہا ہوں۔ اور باب ہے، باب من قال ومن الدلیل علی ان الخمس لنوائب المسلمین ما سأل حوازن النبی صلی اللہ علیہ وسلم برضاعه فیہم فتحلل من المسلمین وما كان النبی یعد الناس ان یؤتیهم من الفیء والانفال من الخمس وما آتى الانصار وما آتى جابر بن عبد اللہ من تمر خیبر۔ یہ جو باب ہے اس کا تعلق بھی پچھلے باب سے ہی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ امام بخاری باب جو ہے نا، یہ مختلف ابواب قائم کر کے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو خمس ہے، پانچواں حصہ جو مال غنیمت سے نکالا جانا ہے، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا پیغمبر کا اور فلاں فلاں جو، تو وہ اس کے جو مصارف ہیں وہ 2-4 نہیں ہیں، کافی زیادہ ہیں، اور پیغمبر کو اختیار ہے کہ اس کے پاس جو وہ خمس جا رہا ہے وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ جہاں وہ سمجھے مناسب سمجھے وہ اس کو لگا سکتا ہے۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا خمس آپ کے پاس جاتا تھا، وہ بطور ملکیت نہیں جاتا تھا، اور یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو جنگ کا مال ہے اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ لیتے تھے، اعتراض کیا ہوا ہے نا، 5واں حصہ جو ہے وہ لیتے تھے، جیسے کہ ماضی کے وہ جو سردار ہیں وہ لیتے تھے۔ وہ ماضی کے سرداروں اور اس میں فرق ہے، وہ سردار لیتے تھے اپنے پیٹ کے لیے، جنگ ہوئی ہے یا کوئی اس طرح، اور جنگ کے علاوہ بھی میرا خیال وہ ٹیکس جو ہے نا وہ لیتے تھے، اب مجھے وہ تفصیل یاد نہیں، اس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اور آپ نے یہ جو لیا ہے اس میں بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پوری کی ہیں، اور یہ نہیں کہ شانہ لائف سٹائل گزارنے کے لیے، جیسا کہ آج کل ہمارے ماشاءاللہ اوپر والے لیڈر حضرات ہیں کہ بھئی اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شانہ اور آپ کے خاندان نے شانہ جو ہے نا وہ زندگی گزارنی ہے، اور باقی سب جو لوگ ہیں وہ بھاڑ میں جائیں، مرتے ہیں تو مرتے رہیں۔ یہ ایسا چکر نہیں تھا، امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو جاتا تھا، اور اس لیے آپ جب فوت ہوئے تو کیا کچھ چھوڑا آپ نے، یہ اگر اتنے خمس آپ غزوات میں لیتے تھے، ہر غزوے میں اتنے خمس، تو پھر تو بڑی جائیداد ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے وہ جناب اتنی زمینیں بنا لیں، اتنے گھر بنا لیے، اتنی پراپرٹی، اتنی آپ کی گائے، اتنی بیلیں، اتنی بھینسیں تو نہیں تھی ویسے، میں مطلب کہہ رہا ہوں اتنے گھوڑے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ آگے جا رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ایک سورس ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَمِنَ الدَّلِيلِ دلیل علی اس بات پہ کہ الخمس جو خمس ہے لنوائب المسلمین، وہ مسلمانوں کے پیش آمدہ مسائل کے لیے ہے، یہ نائبہ کی جمع ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھی، اسے نیچے لکھ دیا ہے نا، وَيَمَا يَنُوبُ الْإِنسَانَ مِنَ الْحَوَادِثِ، جو حوادث پیش آتے ہیں ان کو مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا کسی بندے کے ساتھ کوئی معاشرے میں، تو وہاں پہ آپ خمس میں سے دیتے تھے۔ اب آگے اس کی مثالیں باب کے ضمن میں امام بخاری کا طرز عمل ہے کہ باب کی وضاحت میں جو ہے نا وہ دلائل دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ما سأل حوازن النبی، حوازن نے جب سوال کیا اللہ کے نبی سے برضاعه فیہم، آپ کے دودھ پینے کی وجہ سے ان میں، قبیلہ حوازن پیچھے آپ نے پڑھا ہی ہے کہ آپ مطلب ان کے قیدی اور مال لے کر آگے، پھر وہ آپ کے پاس آئے، فتحلل من المسلمین، آپ دستبردار ہوئے مسلمانوں کی طرف سے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کے جو قیدی تھے وہ واپس کر دیے۔ اب اس پر انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے، میں دیکھتے ہیں اس کو بعد میں۔ اچھا، تو اس میں وہ دیکھ لیں، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور یوں کہہ لیں کہ جو خمس ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہی آپ نے جو ہے نا ان کو بھی دے دیا۔ اب آگے وما کان نبی یعد الناس ان یؤتیهم من الفیء والانفال من الخمس، اور اللہ کے نبی لوگوں سے وعدہ کرتے تھے کہ ان کو دیں گے مال فیء میں سے، والانفال من الخمس، اور خمس میں سے جو انفال جو مال غنیمت آئے گا، اور اللہ کے نبی دیتے تھے۔ کسی نے کہا میرا فلاں مسئلہ، اللہ کے نبی نے دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
خمس کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہے۔ وما آتا الانصارا، اور آئیے کہ آپ نے انصار کو دیا۔ وما آتا نیوٹرل بات کر دی کہ آپ انصار کو دیتے تھے، دیا مطلب دیتے تھے۔ اگر کوئی کام زمانہ ماضی میں کیا گیا ہو بار بار تو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور آپ انصار کو دیتے تھے، اور آپ نے جابر بن عبداللہ کو دیا من تمر خیبر، خیبر کی کھجوروں سے۔ پڑھیں جی۔ اچھا میں ترجمہ کر دیتا ہوں بھائی، حدیث پیچھے گزری ہوئی ہے ویسے۔ عروہ کا خیال ہے کہ انا مروان ابن الحکم والمسور ابن مخرمہ اخبرہ، دونوں نے بتایا اس کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ کے پاس حوازن کا وفد آیا مسلمین اس عالم میں کہ وہ اسلام لانے والے تھے، فسالوا ان یرد الیہم اموالہم وصبیہم، انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ان کو ان کے مال اور قیدی لوٹا دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اب الحدیث الیہ اصدق، سب سے پسندیدہ بات میرے نزدیک سچی بات ہے، عام لیڈروں کی طرح نہیں جیسے آج کل ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری طرح کہ بھئی ہر ایک بندے کے ساتھ نا ہم نے جھوٹ بولنا ہے، اور یہ کہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنا ہے۔ اور لیڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑا لیڈر ہے نا، جس کو لوگ سمجھتے ہیں اتنا بڑا اس نے جھوٹ بولنا ہے، اور قوم کے ساتھ خیانت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا جناب نا یہ بندہ بڑا سیاسی ہے، بڑا سیاست میں جانتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا منافق ہے، اور ہر ایک کے ساتھ یہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولنے کا ماہر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، آپ نے کہا بھائی ساتھ سچ بات کرتا ہوں، یہ نہیں وہ لارے لاواں بھائی اچھا میں کرنا وہاں 10 دن کے بعد آپ آ جائیں، 15 دن آپ انتظار کریں تاکہ لوگ تنگ ہو کے چلے جائیں۔ فاختاروا احدی الطائفتین، دو باتوں میں سے ایک بات لے لو، اما صبیہ یا قیدی، واما المال یا پھر مال۔ وقد کنت استعنیت بہم، میں نے ان کا انتظار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وقد کان رسول اللہ انتظرہم، اور آپ نے ان کا انتظار کیا تھا، 12 لیلۃ، 10 سے اوپر کچھ راتیں دن، حین قفل من طائف، جب آپ طائف سے لوٹے تھے۔ فلما تبین لهم ان رسول اللہ غیر راد الیہم، انہوں نے منتیں ترلے کی ہوں گے نا، نہیں آپ دونوں دے دیں مہربانی آپ کی، آپ نے سمجھایا بھئی اب مسئلہ پریشان کو نبی یہ ایسی ہے۔ جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کے نبی ان کو نہیں لوٹائیں گے مگر 2 چیزوں میں سے ایک ہی، انہوں نے کہا فإنا نختار صبینا، ہم اپنے جو قیدی ہیں انہی کو ہی ہم چنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے مسلمانوں میں فثنى علی اللہ بما هو ثم قال، اللہ کی تعریف کی جس کا اللہ لائق ہے، پھر کہا اما بعد فإن اخوانکم هؤلاء قد جاؤنا تائبین، ہمارے پاس آ گئے توبہ کرنے والے، ہمارے یہ جو تمہارے یہ بھائی ہیں۔ وإنی قد رأیت، اور تحقیق میرا خیال ہے ان ارد الیہم صبیہم، میں ان کو ان کے قیدی لوٹا دوں۔ من احب ان یطیب فلیفعل، جو پسند کرتا ہے کہ وہ خوش دلی سے کام کرے، فلیفعل، چاہیے کہ وہ کام کر لے۔ ومن احب منکم ان یکون علی حظہ، اور جس کو پسند ہے کہ وہ اپنے حصے پہ رہے یہاں تک کہ ہم اس کو دیں۔ من اول ما یفی اللہ علینا، پہلے اس مال میں سے جو اللہ ہم پر لٹائے، فلیفعل ہو کرے، مطلب یہ ہے کہ جو میری بات مان کے خوش دلی سے قیدیوں کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے۔ اور اگر ایک بندہ کہتا ہے کھڑکیاں بند ہیں بھائی، ساری بند ہیں، اچھا آوازیں آئی جا رہی ہیں، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی مطلب ہے کہ میرا نہیں دل کر رہا، تو ٹھیک ہے بھائی وہ بھی چھوڑ دیں، ہم اس کو اس کے بدل دے دیں گے۔ یہ نہیں کہ زبردستی جناب میں نے فیصلہ کر لیا میں لیڈر ہوں چلو سارے جناب چھوڑو ان کو، ایسی کی تیسی کو میری بات نہ مانے، اگر کسی نے نہ مانی تو میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کطیبنا ذالک یا رسول اللہ لہم، ہم نے خوشی سے یہ کام کر دیا اے اللہ کے نبی ان کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا انا لا ندری، ہم نہیں جانتے، من اذن منکم فی ذالک، کس نے اجازت دی ہے تم میں سے اس بارے میں، ممن ان میں سے لم یاذن، جنہوں نے اجازت نہیں دی، فرجیو تم لوٹ جاؤ، عطا یرفع الینا ورفاؤکم امرکم، یہاں تک کہ ہماری طرف تمہارے چودھری، عریف کی جمع چودھری، امیر وڈیرے، تمہارے جو بڑے ہیں وہ تمہارا معاملہ ہمارے پاس لے کر آئیں۔ فرجع الناس، لوگ لوٹے، فکلمہم ورفعہم، ان کے چودھریوں نے ان سے بات کی، ثم رجعوا الی رسول اللہ، یا ان کے امیروں نے پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، فاخبروا انہم قد طیبوا، انہوں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے خوشی سے کام کیا، واذن اور اجازت دے دی ہے۔
فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ صَبِي حوازن، یہ وہ بات ہے جو میں پہنچی ہے حوازن کے قیدیوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جو ہے نا استدلال جو ان کا کیسے ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، تو انہوں نے حاشیے میں ادھر لکھا ہوا ہے، یہ نمبر 7 حاشیے میں کیا تھا، جہاں پہ آپ نے کہا نا حتیٰ نوتیو، ہم دے دیں گے. ٹھیک ہے. جو اپنا حصہ نہیں چھوڑنا چاہتا بھئی ہم اس کو دے دیں گے، تو کہتے ہیں ہوا موضوع ترجمہ وظاہر انہ من الخمس، آپ نے خمس ہی دینا ہے، آپ نے خمس ہی دینا ہے نا بھائی. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے، کیونکہ باقی چار حصے تو مجاہدین کے ہیں نا. اگر کسی اور جگہ سے، ٹھیک ہے، عام اگر غزوے کی بات ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے جس میں مال فے آیا ہے، تو اس میں سے جو مطلب ہے پیغمبر کے پاس اختیار ہے کہ مال فے کو کہاں کہاں لگانا ہے. مال فے بھی اس میں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ آگے لکھا ہوا من اول ما یفی اللہ علینا. پڑھیں. ابو قلابہ سے وہ ایک سند سے ہے، پھر آگے سند بدل گئی اور آگے ایوب نے کہا حدثنی القاسم بن عاصم الکلیبی وانا لحدیث القاسم بن عاصم احفظ عن زادم، مجھے قاسم بن عاصم کی حدیث زادم کی حدیث سے زیادہ یاد ہے. انا احفظ، میں زیادہ یاد رکھتا ہوں، زیادہ یاد رکھنے والا ہوں. انہوں نے کہا کنہ عند ابی موسیٰ، یعنی قاسم نے کہا ہم ابو موسیٰ کے پاس تھے، یعنی مطلب یہ کہ میں تھا، کچھ اور بندے تھے. فَأَتَا ذکر دجاجۃ، مرغی کا جو ذکر ہے وہ آ گیا، چرچا ہو گیا. وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّن بَنِي تَيْمِ اللَّهِ، بنو تیم اللہ میں سے ایک آدمی ان کے پاس تھا، احمر سرخ تھا. مطلب یہ کہ ادھر کا نہیں تھا نا، کسی اور نسل کا تھا، جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں کہ چٹا ہے گا، کاڑا ہے گا. ٹھیک ہے. تو کانہ من الموالی، گویا کہ وہ موالی آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا. لکھا ہوا یعنی من صبی رومی، کیونکہ وہ سفید اور سرخ رنگ ان کا ہوتا تھا نا، سرخی مائل، اس لیے ان کو رتے کہتے تھے، رتے سرخ لوگ کہتے تھے. فدعاہ لطعامی، انہوں نے ان کو بلایا طعام کے لیے. اس نے کہا انی رأیت یاکل شیئا، میں نے اس کو دیکھا یہ کوئی چیز کھاتی ہے. فقدیر، تو میں نے اس کو ناپسند کیا، مجھے اس سے نفرت ہو گئی، اور میں نے دیکھا یہ کھاتی ہے، مجھے نفرت ہو گئی، تو میں نے قسم اٹھا لی اللہ آکل، میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا علم آ جاؤ. ٹھیک ہے. فحدثکم عن ذلک، اس کے بارے میں تمہیں بات بتاتا ہوں کہ انی اتیت النبی، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، فی نفر من الاشعریین، قبیلہ اشعر کے لوگوں کے ایک جماعت میں. نستعملوا، ہم آپ سے سواریاں مانگ رہے تھے. آپ نے کہا واللہ لا احملکم، میں تمہیں سوار نہیں کروں گا. وما عندی ما احملکم، نہ ہی میرے پاس وہ چیز ہے جس پہ میں تمہیں سوار کروں. فوتیہ رسول اللہ بنا بھی ابرن، تو لوٹ کے جو اونٹ ہیں اللہ کے نبی کے پاس لائے گئے. ناب کا لفظی معنی تو لوٹ ہی ہے، لیکن وہ مراد غنیمت ہے، وہ لوٹنا ہی ہوتا ہے نا ایک طرح سے. وہ جو چیز ہے وہ کسی اور کی ہے، وہ لوگ بھاگ گئے تو آپ نے پکڑ لیے. فسال عنا، آپ نے ہمارے بارے میں پوچھا. آپ نے کہا این النفر الاشعریون، قبیلہ اشعر کے لوگ کدھر گئے ہیں، اشعری کدھر ہیں. فامر لنا بخمس زود، آپ نے ہمارے لیے 5 اونٹوں کا حکم دیا. غر زرا، جو روشن کوہانوں والے تھے، مخصوص قسم کے اونٹ ہیں نا. اچھا. فلما انطلقنا، جب ہم چلے، ہم نے کہا ما صنعنا، ہم نے کیا کیا. لا یبارک لنا، ہمارے لیے برکت نہیں ڈالی جائے گی. فرجعنا الیہم، ہم آپ کے پاس آئے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی اور ابھی ہم نے دے دی، شاید اللہ کے نبی بول گئے. ہم نے کہا انا سالناک ان تحملنا، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے قسم اٹھائی تھی اللہ تحملنا کہ آپ ہمیں سوار نہیں کریں گے. افنسیت، کہ آپ بھول گئے. آپ نے کہا لست انا حملتکم، میں نے سوار نہیں کیا تمہیں. ولکن اللہ حملکم، لیکن اللہ نے تمہیں سوار کیا ہے. وانی واللہ ان شاء اللہ، اور بے شک میں اللہ کی قسم، جب اللہ چاہتا ہے، لا احلف ولا یمین، کسی چیز پر قسم نہیں اٹھاتا. فارا غیر خیر منها، پھر اس کے غیر کو اس سے بہتر دیکھتا ہوں. الا اتیت الذی، مگر میں اس کام کو آتا ہوں، وہ خیر، جو بہتر ہوتا ہے. وتحللت، اور قسم سے میں آزاد ہو جاتا ہوں.
قسم کو میں حلال کر دیتا ہوں، آزاد ہو جاتا ہوں۔ چلیں پڑھیں۔ اب یہاں یہ جو حدیث ہے اس کا باب سے کیا تعلق ہے؟ تو کہتے ہیں آپ نے خمس سے دیا ہے نا۔ حاشیہ میں لکھا ہوا ہے قال فی الفتح، علامہ ابن اجرفۃ الباری میں لکھتے ہیں بمناسبۃ لترجمۃ من جہۃ انہم سالوہ فلم یجد ما یحملہم ثم حضر شیء من الغنائم فحملہم منها وهو محمول علی انہ حملہم علی ما یختص بالخمس، کہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، آپ کے پاس جانور نہیں تھا جو ان کو دے سکیں، پھر آپ کے پاس غنیمتوں کا کوئی چیز مال آ گیا تو آپ نے ان کو ان میں سے ان کو سوار کیا، ان سے یعنی سواریاں دے دیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ان کو خمس میں سے دیا ہوگا۔ تو خمس میں سے جو امام ہے وہ جہاں سمجھے ضرورت مناسب خرچ کر سکتا ہے، صرف کر سکتا ہے۔ پڑھے۔ آج کل تو میں دوبارہ بول رہا ہوں اسٹرکچر ہی چینج ہو گیا ہے نا۔ اس وقت باقاعدہ افواج نہیں تھیں، لوگوں نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، لوگ جاتے آتے ہیں، تو اس لیے آج کل کیا ہے اور ہی سسٹم ہے، افواج ہیں اور ایک سسٹم ہے، اس کے تحت پیسے اکٹھے ملک سے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان ابن عمر ان رسول، یہ مطلب بیسک قوانین ہیں بھائی، یہ جو اس دور کا سٹرکچر تھا، جو طریقہ کار تھا، اس میں جو بیسک قوانین ہیں وہ یہ ہیں۔ اگر آپ اس کو اپناتے ہو تو ٹھیک ہے، اور آج کل کا جو آپ کا طریقہ کار ہے، اگر آپ ان قوانین کو اپناتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی اپناتے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہیں کہیں گے آج کل کے جو لڑنے والے ہیں بھی آپ نے ہمیں حصہ نہیں دیا فلاں میں سے، کیونکہ آپ باقاعدہ بھی تنخواہ لے رہے ہو، آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سہولیات دی ہوئی ہیں، اور جنگیں ویسے باقاعدہ ہو بھی نہیں رہی۔ سمجھ آئیے بات؟ ہاں جی، میں تو یہی سمجھتا ہوں، جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے میں وہ آگے بتا دیتا ہوں، اس پہ بات کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اور چیز اچھی سمجھ آتی ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ بعث سریۃ فی عبداللہ ابن عمر قبل عید، ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک سریہ بھیجا، چھوٹا سا لشکر، جس میں عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ کدھر بھیجا؟ نجد کی طرف۔ فغانم و ابلاً کثیراً، انہوں نے غنیمت میں بہت سے مال، بہت سے اونٹ جو ہے نا وہ حاصل کیے غنیمت میں۔ فغانہ سہامہم اثنی عشرہ بیراً او احد عشرہ بیراً، ان کا جو حصہ تھا، ان کے جو حصے تھے، سیام شام کی جمع وہ 12 اونٹ تھے یا 11 اونٹ تھے۔ ونفلوا بیراً بیراً، اور ان کو اضافی ایک اونٹ دیا گیا، ایک اونٹ ان کو اضافی دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اونٹ یہ کیا دیا، اور یہ چونکہ آپ نے خمس سے دیا ہوگا اس لیے امام بخاری یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں۔ وَنُفِلُوا وَهُوَ الْإِعْطَاءُ لُغَةً، لفظی معنی نفلا کا معنی دینا ہوتا ہے، آپ ان کو دیے گئے۔ خطابی نے کہا تنفیل وعطیۃ یخص بها الامام ومن ابلا بلان حسنا، جس نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، وساسا جمیلا کسلب انما یوت القاتل لغنائه و کفایتا، میرا شاید لکھا ہوا ہے۔ اچھا آگے بات، یہ متعلقہ بات آگے ہے۔ واختلفوا من این یوت النفل فقیل انه من راس المغنم قبل ان يخمس وقیل بل هو من الخمس الذي كان لرسول الله ان يضعه حيث يراه من مصالح الدين، کہ بھئی یہ اضافی جو دیا آپ نے بعض بندوں کو تو کیوں دیا، کہاں سے دیا؟ کہتے ہیں یہ وہ خمس ہے، اس خمس میں سے الذي كان لرسول الله ان يضعه، کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو رکھیں جہاں پہ آپ سمجھیں من مصالح دینی، دین کے مسالے میں سے۔ چلیں اللہ کے نبی یونفل دیتے تھے بعض امن، مطلب اضافی دیتے تھے بعض ان لوگوں کو، یا باسو من السرایا، جو آپ بھیجتے سریوں میں سے، لانفسہم خاصتاً بالخصوص ان کے لیے، سوا قسم عامت الجیشی، عام لشکر کی تقسیم کے علاوہ، عام لشکر کو آپ نے تقسیم کی ہے، لیکن ان میں سے جو آپ نے مخصوص
لوگ کچھ کہیں دائیں بائیں بھیجے تھے، ان کو آپ اضافی دیتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ انہوں نے ٹف کام کیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ بھی ایک بندہ جو ہے وہ بڑا کام کر رہا ہے، زیادہ مشکل کام کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہلکا کام کر رہا ہے، تو آپ سب کو ایک جیسے بھی، اور یہ اہم کانہ بات ہے، بیوقوفوں والی بات ہے۔ اور دنیا میں یہ ترغیبات بھی ہیں جو موٹیویٹ کرتی ہیں، اور یہ جو فلسفہ ہمارے بعد مولانا حضرات پیش کرتے ہیں بھائی کہ بھائی کیا کہتے ہیں برابری ہونی چاہیے، اور یہ وہ فلاں ڈھینگ، اور سٹرکچر یہ ہو کہ بھائی ہر ادارے میں ہر بندے کی ضروریات کے مطابق اس کو دے دو، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک بندہ جو ہے وہ کام اور لیول کا کرتا ہے، دوسرا اور لیول کا کرتا ہے، انہیں دونوں کو ضروریات کے مطابق دے دو۔ جو کام کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے تعلیم ہی نہیں لی، اس کی ضرورت بھی اتنی ہے، روٹی کھانا اور جناب رہنا، اور دوسرے بندے کی بھی جس نے صرف کیا اتنا کچھ لگایا اس کی بھی ان کو دے دو۔ یہ تو اہم کانہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پھر آپ وہ دروازہ بند کر دیں کہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہ کریں، محنت نہ کریں، ان کو پتہ ہے وہ چیز مطلب یہ ہے کہ اتنے سے ہم نے گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے اتنا تو مل ہی جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ ہاں جی، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہم نا ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں عجیب و غریب لوگوں کے سامنے ہم ڈرامے کرتے ہیں کہ بھئی اسلام کے نام پہ ہم کرتے ہیں، پڑھیں، اور ہم کر بھی نہیں سکتے، اپنی ذات کے بارے میں ہم نہیں کریں گے، دوسروں کو ہم کہیں گے، پڑھیں۔ ہمیں اللہ کے نبی کا نکلنا پہنچا، ونحن بالیمن، ہم یمن میں تھے، ابو موسیٰ بات کر رہے ہیں، یمن سے ان کا تعلق ہے نا۔ فخرجنا مہاجرین الیہ، ہم نکلے، ہم آپ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ انا، میں تھا، واخوانی لی، میرے دو بھائی تھے، انا اصغرہم، میں ان میں سے چھوٹا تھا، احدہما ابو بردہ، ان میں سے ایک ابو بردہ بھی تھا، دوسرا ابو روم تھا۔ اما کالا، یا کہا، فی بیدن، چند لوگوں میں ہم نکلے، یا پھر کہا تھا فی ثلاثۃ و خمسین او اثنین و خمسین رجلا، 50 اور 2، 50 اور 3، 53 لوگوں میں اپنی قوم میں سے۔ فرقبنا سفینۃ، ہم کشتی پہ سوار ہوئے، فالقتنا سفینتنا الی النجاشی بالحبشہ، ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کی طرف حبشہ میں ڈال دیا۔ ہواؤں پہ چلتی تھی نا کشتیاں، بادبانی، اور بھائی بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں نا، ہاں جی، وہ اوپر جناب بڑا سا پردہ لگا دیا، اب ہوا آتی ہے، ابھی دل کی طرف ہوا کسی اور سمجھ سے آئے، وہ انہوں نے جانا تھا کہاں سے، شمال کی طرف، شمال مشرق کی طرف، اب وہ کدھر چلے گئے، وہ چلے گئے شمال مغرب میں، اور وہ ہوا مشرق سے چلی جناب ان کو مغرب میں لے گئی۔ دیکھو نقشہ، دیکھو بحیرہ احمر کا نقشہ، عرب کا نقشہ دیکھو، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ووافقنا جعفر بن ابی طالب، ہم نے جعفر بن ابو طالب کو پایا اور ان کے اصحاب کو، واصحابہ عندہ، اور آپ کے صحابی ان کے ساتھ تھے۔ جعفر نے کہا ان رسول اللہ بعثنا ہاؤنا، اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے، اور آپ نے ہمیں حکم دیا بالاقامت، یہاں پہ ٹھہرنے کا، فاقیموا معنا، ہمارے ساتھ ٹھہرو۔ ہم ان کے ساتھ ٹھہر گیا تھا، قدمنا جميعا، یہاں تک کہ ہم اکٹھے آئے۔ فوافقنا النبی، ہم نے اللہ کے نبی کو پایا، حین افتتح خیبر، جب آپ نے خیبر کو فتح کیا، فاسہم لنا، آپ نے ہمارے لیے حصہ نکالا، اب یہ جنگ میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو آپ نکالنے مطلب یہ ہے خمس سے نکالنے، اس لیے امام بخاری لے کر آ رہے ہیں، اگرچہ اور بھی امکان ہے، یہ حاشیے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ احتمال ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہوگا ان کو بھئی یہاں سے حصہ دے دیں، تو انہوں نے کہا دے دو، یہ بھی امکان ہے، دونوں امکان ہے، لیکن امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ خمس، اس لیے لے کر آگے یہاں پہ۔ او قال فاتانا منہا، آپ نے ہمیں دیا اس میں سے، وما قاسم لأحد غاب عن فاتح خیبر من عشیان، اور آپ نے کسی کے لیے تقسیم نہیں کیا جو بندہ خیبر کی فتح سے غائب رہا، ان میں سے کچھ بھی نہیں دیا سوائے اس بندے کو، شہید معاہو، جو آپ کے ساتھ حاضر ہوا تھا، الا صحابہ سفینتنا، سوائے ہماری کشتی والوں کے، ما جعفر و صحابی جعفر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، قاسم لہم معاہم، آپ نے ان کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ مال تقسیم کیا، بانٹا، پڑھے۔ وہی حدیث پیچھے کئی دفعہ آپ نے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے کہا لو کا جانا مال البحرین، اگر ہمارے پاس بحرین کا مال آیا، قد آتے تو کہا کدا واقعہ واقعہ، اتنا میں تجھے دوں گا، وہ نہیں آیا یہاں تک اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ فلما جاء مال البحرین، جب بحرین کا مال آ گیا،
ہمارا ابو بکر منادین، ابو بکر نے اعلان کرنے والے کو حکم دیا، فنادا اعلان کیا، من کان لو عند رسول اللہ دین، جس کے لیے اللہ کے نبیوں کو قرضہ ہے، او عدت یا کوئی وعدہ ہے، فلیاتنا وہ ہمارے پاس آ جائے، میں ان کے پاس ہے، میں نے کہا ان رسول اللہ قال علی کذا وکذا فحسالی ثلاثا، انہوں نے مجھے 3 جو ہیں وہ لپ بھر کر دیے، لپ بھر کر دیا مجھے 3 دفعہ، اور سفیان شروع ہوئے یاسو بکفی جمیعا، اپنے دونوں تیریوں کے ساتھ جو ہے وہ لپ بھر رہے تھے، بوک بھر کے بتا رہے تھے کہ ایسے کر کے 1 2 3، ثم قال لنا، پھر ہم سے کہا ہاکذا، ایسے۔ ابن منقدر نے کہا قال لنا ابن المنقدر وقال مرتن، ایک دفعہ کہا، یہ ایک دفعہ مطلب جو ہے نا وہ حدیث بیان کی تو اس میں یہ ایسے الفاظ ہیں، میں ابو بکر کے پاس آیا، میں نے سوال کیا، فلم یوتنی، انہوں نے نہیں دیا، یعنی پیچھے والی حدیث ہے نا شارٹ ایک سند سے، اور دوسری سند سے وہ یہ حدیث اس میں کچھ تفصیل ہے۔ ثم اتیت، پھر میں پاس آیا، فلم یوتنی، مجھے نہیں دیا، ثم اتیت ثالثا، پھر میں ان کے پاس تیسری دفعہ آیا، وقلت، میں نے کہا سالتو کا، میں نے آپ سے سوال کیا، فلم توتنی، آپ نے مجھے نہیں دیا، پھر میں نے سوال کیا، آپ نے نہیں دیا، ثم سالتو کا فلم توتنی، پھر میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے نہیں دیا، فایمان توتیانی، یا تو آپ مجھے دے دیں، وایمان تبخل عنی، یا پھر آپ مجھ سے بخل کر رہے ہیں، آپ بخل کر لیں، نہ دو، نہیں دینا تو نہ دو، دے دو نا کہ لارا کی لایا جائے۔ اور نے کہا قلت، تو نے کہا تبخلو عنی، تو مجھ سے بخل کر رہا ہے، ما منعتک من مرۃ الا وانا اريد، میں نے نہیں روکا تجھ کو ایک بھی دفعہ مگر میرا ارادہ ہے میں تجھے دینے کا، لیکن کوئی مسئلہ بن گیا تھا۔ سفیان نے کہا وحدثنا عمرو عن محمد ابن علی عن جابر فاسالی اسیۃ، انہوں نے مجھے ایک لپ بھر کے دیا اور کہا ادا اس کو شمار کر، فوجدتها 500، میں نے پایا اس کو 500 تھے، تو انہوں نے کہا فخذ مثلها، یہ اتنے اور لے لے، مرتين، 2 دفعہ ہو رہے نے 1500 لے جاؤ۔ اور انہوں نے کہا یعنی ابن منقدر نے کہا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، کون سی بیماری جو ہے نا وہ زیادہ بڑی بیماری ہے بخل سے بڑھ کے، زیادہ بیمار کرنے والی ہے بخل سے بڑھ کے، مطلب سب سے بڑی بیماری تو بخل ہے، اور تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ میرے اندر جو بخل ہے اور کنجوسی ہے اور مال جو ہے وہ لوگوں کا ہے، اور میں یہاں پہ جناب قبضہ کر کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو نہیں دوں گا، میں ضرورت مندوں کو۔ پڑھو یہ پردہ تھوڑا سا پیچھے کریں بھائی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی یقسم غنیمتاً بالجیرانہ، جیرانہ میں غنیمت تقسیم کر رہے تھے، جب ایک آدمی نے کہا اے دل انصاف کر، آپ نے کہا لقد شقیت، البتہ تحقیق میں بدبخت ہو گیا، ان لم عادل، اگر میں نے انصاف نہ کیا۔ چلیں یہ اس نے اس لیے کہا نا کیونکہ آپ اپنے مطلب ہے تصرف کر رہے تھے نا اپنے حساب سے، جیسے آپ نے مناسب سمجھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندے کو جب آپ کہہ دیں کہ ایک بندہ تصرف کر سکتا ہے اور وہ ایک چیز میں وہ رائے رکھتا ہے کہ میں یہ ایسا کام کروں بہتر ہے، تو پھر دوسرا بندہ اعتراض کرے گا نا۔ اگر آپ نے پروسیجر بنا دیا بھی اس چیز کو آپ نے اتنے حصوں میں بانٹنا ہے، تو پھر تو اتنے میں ہی مطلب اس چیز کو جو ہے نا وہ بانٹا جائے گا۔ یہی بات انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ باب ما من نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسارى من غیر ان یخمس، اس بات کا بیان کہ اللہ کے نبی نے احسان کیا قیدیوں پہ من غیر ان یخمس، خمس لینے کے علاوہ، خمس نکالنے کے علاوہ۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خمس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ اگر آپ مناسب جو ہے وہ سمجھتے تو آپ جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں تصرف جو ہے وہ کر سکتے تھے۔ پڑھیں۔ ہاں جی، اللہ کے نبی نے کہا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فی اسارى بدر لو کان المطعم ابن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، پھر ان گندے لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا، یا بدبودار لوگوں کے جو لفظی ترجمہ ہے مراد غلط قسم کے جو لوگ ہیں، لا ترکتہم لہو، تو میں ان کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیتا۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ جو باب قائم کرنے کا مقصد ہے نا وہ یہ ہے
کہ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، تقسیم سے پہلے بھئی مال غنیمت قبضے میں آ گیا ہے نا، تقسیم نہیں کیا گیا، تو تقسیم سے پہلے جو لوگ جنگ میں شریک ہیں وہ اس کے مالک ہو گئے یا کہ نہیں ہو گئے، یہ مطلب ہے نا۔ تو یہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم سے پہلے وہ مالک نہیں ہیں، تقسیم سے پہلے وہ مالک نہیں ہیں، تقسیم کے بعد جو ہیں وہ مالک ہیں۔ ہاں یہ نمبر 10 میں حاشیے میں ذرا دیکھ لیں، کہتے ہیں ھذا یدل علی ان للامام ان یمن علی الاسارى بغیر فداء، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ وہ قیدیوں پر بغیر فدیے کے وہ احسان کر سکتا ہے۔ واستدل به علی ان الغنائم، اور اس سے دلیل لی گئی ہے، یا امام خان نے دلیل لی استدل بھی ان الغنائم لا یستقر ملک الغانمین علیہا الا بعد القسمت، کہ جو مال غنیمت ہیں، غنیمت والوں کی ملکیت ان پر یستقر نہیں ٹھہرے گی الا بعد القسمت، تقسیم کے بعد، یعنی تقسیم کے بعد ہی ملکیت ثابت ہوگی، تقسیم سے پہلے نہیں۔ اور جب ملکیت ہی ثابت نہیں تو امام اس میں تصرف کر سکتے ہیں، یہ امام بخاری جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ، اچھا مالکیہ اور حنفیہ اس کے قائل ہیں، پڑھیں۔ اور شافعی نے کہا یملکون نفس الغنیمت، وہ نفس غنیمت کے وہ مالک ہوں گے۔ اور آگے امام شافعی نے، ظاہر بات ہے اگر آپ ایک معنی لیتے ہیں تو آگے دوسروں کو کوئی نہ کوئی جواب دیں گے، آگے وہ جواب دے دیا بھی ان کا یہ، وہ اس کا جواب دے دیں گے، وہ ان کا جواب دے دیں گے۔ پڑھیں جی، یہ لکھا ہوا ہے وَلِلْفَرِيقَيْنِ احْتِجَاجَاتٌ أُخْرَى، دوسرے دلائل بھی ہیں، پڑھو جی۔ ہاں دلیل اس بات پہ کہ خمس امام کے لیے، ورنہ یؤتی بعض قرابتہ، اور بعض قریبی رشتہ داروں کو وہ دے سکتا ہے امام، دون بعض بعض کے علاوہ۔ ما قسم النبی لبنی المطلب و بنی، آگے دلیل دے دی، اللہ کے نبی نے تقسیم کی بنی مطلب اور بنو ہاشم کے لیے، من خمس خیبر، خیبر کے خمس سے، لیکن ان کو دیا آپ نے، بعض لوگوں کو نہیں دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا لم یعمہم بذالک، آپ نے ان کو اس کے ساتھ عام نہیں کیا، سب کو نہیں دیا۔ ولم یخص قریبا، اور نہ ہی آپ نے قریبی کو خاص کیا، ایسا نہیں کہ قریبیوں کو دیا ہو، دون من، ان کو چھوڑ کے، ہوا احوج الیہ، اس کے زیادہ محتاج ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الَّذِي آتا، اگرچہ وہ آتا جس کو آپ نے دیا، یا اوتی ابھی میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، آتا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لما، اس کو دیا، کیوں دیا تھا، لما یشکو الیہ من الحاجت، کیونکہ وہ آپ کو حاجت، ضرورت کا شکوہ کرتا تھا، اس کے آپ کو حاجت کے شکوہ کرنے کی وجہ سے آپ نے ان کو دیا تھا۔ وَلِمَا مَسَّهُمْ، اور اس لیے دیا تھا کہ مَسَّهُمْ فِي جَنبِهِ، ان کو تکلیف پہنچی تھی آپ کے پہلو میں، من قومہم، ان کے قوم میں سے، وَعُلَفَائِهِمْ، اور ان کے حلیفوں سے، ہاں ان کے قوم اور ان کے قوم کے جو حلیف ہیں ان سے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا باب قائم کرنے کا کیا مقصد ہے کہ وہی بات ہے نا، خمس میں امام تصرف کر سکتا ہے، اور خمس کے جو مصارف ہیں وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، 2-4 نہیں ہیں، کئی ہیں، اور ان میں قریبی رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ امام کی مرضی، ٹھیک ہے، وہ امام کی مرضی کہ وہ کس کو دینا کس کو نہیں دینا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، امام سے مراد اللہ کے نبی کی فی الحال بات ہو رہی ہے جو ادھر ہے، باقی اہل علم کا جو اختلاف ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کے بعد یہی سیم ٹو سیم وہی پروسیجر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہی پروسیجر ہے سیم ٹو سیم، یا کہ اس میں کوئی نہ کوئی رد و بدل جو کی جائے گی، وہ تفصیلات آپ پڑھیں ائمہ نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے۔ پھر آج کل کے دور کا جو طریقہ کار ہے، وہ جو سٹرکچر ہے دنیا میں، جو چیزیں رائج ہیں آپ وہ پڑھیں، پھر اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ فی الحال تو یہ نظریاتی چیزیں ہیں، کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہیں، عملاً نہیں ہیں،
کیونکہ آج کل کا دور اور ماضی کا دور اس میں فرق ہے بھائی. ہاں جی. اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں کوئی فرق نہیں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو مجھے بتا دے بر مجھے سمجھ نہیں آئی تاکہ مجھے سمجھ آ جائے. تو جو امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا, بعض قریبیوں کو دیا اور بعض کو نہیں دیا, رشتہ داروں کو بعض کو دیا بعض کو نہیں دیا, اور یہ آپ کے پاس اختیار ہے. اور جن کو دیا وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ضرورت مند تھے اور انہوں نے تکالیف برداشت کی تھیں آپ کی قوم کی طرف سے, ٹھیک ہے, قوم کے جو حلیف ہیں ان کی طرف سے, وہ سب نے مل کر تکالیف پہنچائی تھیں, اس لیے آپ نے ان کو دیا. جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور ساتھ دینے کی وجہ سے جن کو پریشانیاں پہنچیں ان کو آپ نے دے دیا. پڑھیں. بڑی مشہور حدیث ہے کہ جبیر مطعم نے کہا مشیت وانا و عثمان بن عفان الی رسول اللہ, میں اور عثمان بن عفان اللہ کے نبی کے پاس چل کے گئے. ہم نے کہا یا رسول اللہ آتیت بنی المطلب, آپ نے دیا بنو مطلب کو, و ترکتنا, آپ نے ہمیں چھوڑ دیا, ونحن وہم منک بمنزلۃ واحدہ, ہم اور وہ آپ کے ہاں ایک ہی درجہ میں, ہمارا ان کا آپ سے ایک ہی تعلق ہے, وہ بھی آپ کے خاندان کے, آپ کے, ہم بھی آپ کے خاندان کے. اللہ کے نبی نے کہا انما بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد, جو بنو مطلب ہیں اور بنو ہاشم ہیں یہ ایک ہی چیز ہیں, یہ ایک ہی چیز ہیں, یعنی ایک طرح یہ رہے ہیں. انہوں نے اکٹھی جو ہے نا پریشانیاں جو ہے وہ برداشت کی ہیں, پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے, اس لیے دیا ان کو, اور آپ لوگوں کو نہیں دیا, آپ کے خاندان کو نہیں دیا کیونکہ آپ کے خاندان والوں نے مخالفت کی تھی. اور اگر ایک بندہ کوئی چیز پریشانیاں جھیلتا ہے تو اس کی تلافی بھی تو کرنی چاہیے نا. پڑھو. لیث نے کہا حدثنی یونس و زادہ قال جبیر نے کہا ولم یقسم النبی لی بنی عبد شمس ولا بنی نوفل, آپ نے بنو عبد شمس بنو نوفل کے لیے تقسیم نہیں کیا. یہ چار کہتے ہیں بھائی ہیں, یہ شمس اور نوفل اور پیچھے جو ہیں بنو مطلب اور ہاشم, ان کے چاروں کے آگے اولادیں ہیں, ان کی طرف خاندان منسوب ہیں. ابن اسحاق نے کہا عبد شمس اور ہاشم اور مطلب اخوۃ لیومن, یہ خیافی بھائی ہیں ماں کی طرف سے, اور ان کی ماں کا نام عاتقہ بنت مرہ ہے. اور جو نوفل ہے اخاہم لابیہم, وہ ان کا اللاتی بھائی ہے, باپ کی طرف سے ان کا بھائی ہے. آپ نے پڑھا ہوا بہن بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں, سگے ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے اخیافی اور باپ کی طرف سے اللاتی. ماں کی طرف سے ایک عورت کی 2 دفعہ شادی ہو گئی, اب بچے آپس میں اخیافی ہیں. ایک مرد کی 2 شادی ہیں, وہ آپس میں اس کے دونوں بیویوں کی جو اولادیں ہیں وہ آپس میں اللاتی بہن بھائی ہیں. پڑھیں جی. اس کا بیان جس نے چھینے ہوئے مال کا خمس نہیں نکالا, سلب کی جمع سلاب ہے. ایک بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کا مال جو ہے وہ چھین لیتا ہے, اس کو سلب کہتے ہیں. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سلب چھینا ہوا مال اسی کا ہی ہے. ومن قتل قتیلا, اور جس نے کسی بندے کو قتل کر دیا, فلاح سلبہ, اس کے لیے اس کا چھینا ہوا مال ہے, من غیر الخمس, بغیر خمس کے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نقطہ نظر ہے, اگرچہ کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف ہے. وحکم الامام فی, اور امام کا فیصلہ فی, اس میں امام کا حکم یا فیصلہ کرنا اس کے بارے میں. اب آگے اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ بے سلم میں کون کون سی چیزیں آئیں گی. یہ جمہور کے نزدیک یہ ہے ہوا ما یوجد مال محارب میں ملبوس وغیرہ. جمہور نے یہی کہا جو کچھ بھی چھینا سب کچھ ہے. امام احمد نے کہا لا يدخل الداب, شافعی نے کہا یختص بادات الحرب. پھر آگے وہ جو اختلاف ہے وہ حاشیے کے اندر لکھ دیا, یہاں بھی اشارہ دے دیا ہے. وما قولوا من غیر الخمس فهو من تفقه وكان وشار بهذه الترجمه الى الخلاف في المساله وهو شهير وإلى ما تضمن الترجمه مذهب الجمهور وأن القاتل يستحق الصلب سواء قال امیر الجیش قبل ذلك من قتل قتيلا فله او لم يقل ذلك وهو ظاهر حدیث ابی قتادہ. یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ جمہور علماء یہی کہتے ہیں
وہ مال اسی کا، خواہ امیر نے اعلان کیا ہو یا کہ نہیں کیا ہو۔ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا وہ آگے لکھا، بہرحال آپ پڑھ لیجئے گا بھائی، اس میں پڑھیں جی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اور دھیان سے ذرا آنے جانے والے دروازہ بند کر دیا کریں دھیان سے۔ صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف اپنے باپ سے، وہ اپنے جد سے عبد الرحمن بن عوف سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا بین انا واقف فی الصف، اس دوران کہ میں صف میں کھڑا ہوا تھا بدر کے دن، نظرت یمینی، میں نے دائیں طرف دیکھا، وان شمالی، اور اپنے بائیں طرف، فاذا انا بغلامین من الانصاری، تو اچانک میں انصار کے 2 لڑکوں کے جو ساتھ ہیں نا وہ کھڑا ہوا تھا۔ حدیثۃ اسنانہما، ان کی عمریں نئی تینوں عمر تھے۔ تمنیت ان اکون بین اضلاع منہما، میں نے تمنا کی کہ ان کے مضبوط آدمی کے درمیان، بہادر آدمی کے درمیان ہوتا، مضبوط آدمی کے درمیان، کہ دائیں بائیں جو ہے لڑنے والے مضبوط ہوں تو بندے کو سہارا ہوتا ہے نا۔ فغمزنی احدہما، ان میں سے ایک نے مجھے اشارہ کیا، کہا یا امی حل تعریف، کیا آپ جانتے ہیں ابو جہل کو؟ میں نے کہا نام، ہاں۔ ما حاجتک الیہ، تجھے کیا کام ہے اس سے؟ یا ابن اخی، بھتیجے۔ اس نے کہا اخبر، تو مجھے خبر دی گیا، انہ یسب رسول اللہ، اللہ کے نبی کو وہ گالیاں دیتا ہے، والذی نفسی بیدی، رہی تو اگر میں نے اس کو دیکھا، لا یفارق سوادی سوادہ، میرا وجود اس کے کوئی وجود سے الگ نہیں ہوگا، تا یموت، یہاں تک کہ مر جائے، العاجل منہا، جو ہمیں سے زیادہ جلدی مرنے والا ہے۔ فتعجبت لذلک، مجھے تعجب ہوا۔ دوسرے نے بھی مجھے اشارہ کیا، یہ غمز کو میں نے مارنا بھی ہوتا ہے، یعنی مار کے پوچھا ہاتھ لا کے۔ فقال علی مثلا، اس نے بھی مجھے ایسے ہی کہا۔ فلما انشب، میں نہیں ٹھہرا تھا، یعنی بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، نظرت الی ابی جہل، میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا، یہ جولو فی الناس، لوگوں میں وہ چکر لگا رہا تھا۔ میں نے کہا الا سنو، ان ھذا صاحبکما، یہ تمہارا صاحب ہے، الذی سألتمانی عنہ، جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا۔ فابتدراہ بسیفیہما، انہوں نے اس کی طرف جلدی کی اپنی تلواروں کے ساتھ، فضربہ، دونوں نے اس کو مارا، حتی قتلہ، یہاں تک اس کو مار دیا۔ ثم انصرف الی رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی کی طرف، فاخبر، اب آپ کو خبر دیا، آپ نے کہا ایکما قتلہ، تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا؟ آپ نے کہا قال کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک نے کہا انا قتلت، میں نے قتل کیا۔ آپ نے کہا المساتما سیفیکما، کیا تم نے دونوں تلواریں صاف کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ فناظر فی السیفین، آپ نے تلواروں میں دیکھا، آپ نے کہا کلاکما قتلہ، تم میں سے ہر ایک نے قتل کیا اس کو، لیکن سالبہ لمعاذ بن عمرو بن الجموح، اس کا جو چھینا ہوا مال ہے وہ معاذ بن عمرو بن جموح کا ہے، اور وہ دونوں تھے معاذ بن افرا و کانا معاذ بن افرا و معاذ بن عمرو بن الجموح، دونوں کا نام معاذ ہی تھا، لیکن ایک افرا کا بیٹا تھا، دوسرا عمر کا بیٹا تھا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، دونوں نے جب قتل کیا تو آپ نے چھینا ہوا مال ایک کو کیوں دیا؟ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ چھینا ہوا مال انہی کو دے دیا، آپ نے خمس نہیں لیا، آپ نے یہ نہیں کہا اس میں سے میرا حصہ نکالو باقی جو ہے، یہ نہیں آپ نے کہا، یہ تو چلو بات سمجھ آ گئی نا، آپ نے چھینا ہوا مال ان کو دے دیا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں نے قتل کیا تو آپ نے ان کو، اس لیے حاشیے میں حاشیہ لگانے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ قضا بسلبی لمعاذ ترجیحا لجراحتہ، ٹھیک ہے، اس کے جو زخم ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے کہ وہ زیادہ لڑا تھا، اور آپ نے کہا کلاکما قتلہ تطیبا لخاطر الاخر، ٹھیک ہے، دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے کہا تم دونوں نے اس کو قتل کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے چھینا ہوا مال جو زیادہ لڑا تھا اور جس نے زیادہ زخم اٹھائے تھے اس کو آپ نے چھینا ہوا مال دے دیا کہ جاؤ یار یہ لے جاؤ تم۔ پڑھیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے حاشیے میں بھی کچھ اور چیز لکھ دی ہے کہ القتل الشرعی الذی یتعلق باستحقاق صلب وهو الاسخان، خون بہانا ہے، مطلب یہ کہ بندہ ڈیگن، جڑا بندہ ڈیگتا ہے نا، یہ کہ لڑنا، آپ نے کوئی لڑائی کر رہے ہیں، دوسرا بندہ دوسرے کو مار کے گراتا ہے، اب جس کی وجہ سے کوئی مطلب ہے بندہ گرا ہے، اصل میں اس نے اس کو مارا ہوتا ہے، تو چونکہ دونوں لڑے تھے اس لیے آپ نے دونوں کو کہہ دیا۔ قال نبی کلاکما قتلہ تطیبا لقلب الاخر من حیث ان له مشارکۃ فی قتلہ،
ٹھیک ہے، آگے کی اور لمبی بات پھر پر لکھ دی. چلیں اگلا آپ نے پڑھ لیا ہے، میں حاشیہ پڑھ رہا تھا نا. ابو قتادہ سے مروی نے کہا خرجنا مع رسول اللہ عام حنین، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حنین کے سال نکلے. فلما التقینا، جب ہم ملے دشمن سے، کانت للمسلمین جولۃ، مسلمانوں کے لیے جولۃ چکر لگانا تھا، جالا یجولو گھومنا، مطلب ایک مسلمان بھاگ گیا، گھوم گیا ہے پیچھے نو. میں نے دیکھا مشرکین کے ایک آدمی کو، علی رجل من المسلمین، جو مسلمان کے ایک آدمی پہ چڑھا ہوا تھا، بلند تھا، مطلب یہ کہ اندھے پیچھے لگ گیا ہے یا لڑ رہا ہے، اس کے اوپر غالب ہے. فاستدرت، میں گھوما یہاں تک کہ میں اس کے بعد اس کے پیچھے سے آیا. حتی اتیت من ورائی، حتی ضربت بسیفی، یہاں تک کہ میں نے اس کو تلوار ماری. علی حبل عاتقہ، گردن کے راگ پہ، گردن پہ. یہ لکھا ہوا ہے حبل عاتق، عاتق سے مراد ہے موضع اور رداء من المنکب، چادر کی جگہ ہوتی ہے نا کندھے سے، ٹھیک ہے، اس کو عاتق کہتے ہیں. وہ حبل العاتق آسبو، گردن کے پٹھے پہ مراد گردن ہے، جو کھتی تلوار ماری رکھ کے تیری ایسی دی تیسی. فاقبل علیہ، ترجمہ دیکھ لینا، کوئی خاص ترجمہ اگر کرتے ہیں لغت والے تو اس کا تو آپ کر لینا اللہ حبل عاتق، ٹھیک ہے. بعض الفاظ ہیں ایک زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اگر ان کی ٹرانسلیشن دوسری زبان میں ویسے نہیں ہوتی سیم ٹو سیم. فضمنی ضمتن، اس نے مجھے بھینچا، انہیں پھاڑ کے میں نے جناب جبھا مار لیا. فاقبل علیہ، مجھ پہ وہ متوجہ ہوا. ضمنی ضمتن حتی وجدت من ریح الموت، یہاں تک کہ میں نے اس سے موت کی جو بوئے بھائی، میں کہ لگا میں نے ماروں گا، اور جناب جبھا مارا کٹیا، پھر اس کو موت نے پا لیا، پھر جناب خود ہی ٹھلا ہو گیا. فارسل نے اس نے مجھے چھوڑ دیا. فلائق تو عمر بن الخطاب، میں عمر بن الخطاب کو ملا. میں نے کہا ان سے ما بال الناس، لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا آج سارے پھٹ گئے. میں نے کہا امر اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اللہ نے لکھا ہوا تھا. ثم ان الناس رجعوا، پھر وہ لوگ لوٹے. وجلس النبی، اللہ کے نبی بیٹھ گئے. آپ نے کہا من قتل قتیلا لہ علیہ بینہ، جس نے کوئی بندہ مارا ہے اور اس کے لیے اس کے اوپر کوئی دلیل بھی ہے، اس کے پاس اس کے بارے میں دلیل ہے، فلاح سلبہ، تو اس کے لیے اس کا چھینا ہوا مال ہے. میں کھڑا ہوا، میں نے کہا من یشہد لی، اور کون میرے لیے گواہی دے گا. پھر میں بیٹھ گیا، کوئی بندہ نے گواہی نہیں دی. پھر آپ نے کہا من قتل قتیلا لہ علیہ بینہ فلاح سلبہ، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا من یشہد لی ثم جلست. پھر آپ نے تیسری دفعہ ایسے کہا، میں کھڑا ہوا. اللہ کے نبی نے کہا مالا کا یا ابا قتادہ، ابو قتادہ تو یہ کیا مسئلہ ہے، تو بار بار کھڑا ہو رہا ہے. فاقتصص علیہ القصہ، میں نے وہ قصہ بیان کر دیا، کہانی بتا دی. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، سادہ کا اس نے سچ کہا ہے، وسالہ ابو ہندی، اس کے چھینا ہوا مال میرے پاس ہے. وہ بندہ ہمارے سی نے مال نہیں رکھے، چوک کے میں لے گیا ہوں. فارضی انی، آپ اس کو راضی کریں میری طرف سے، آپ اس کو کچھ اور دے دیں، وہ میں نے رکھ لیا. ابو بکر صدیق نے کہا لا اللہ، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم. اذن، تب اس صورت میں لا یامدو، آپ قصد نہیں کریں گے، الی اسد من اسد اللہ، اللہ کے شیروں میں سے کسی شیر کی طرف جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف سے لڑتا ہے. یوتی کا سالہ بہو، کہ آپ اس کا چھینا ہوا مال تجھے دے دیں. اللہ کے نبی نے کہا سادہ کتنے سچ کیا ہے، وہ اس کا حق ہے بھائی، آپ اس کو دے دو، آپ کو جو چیز آپ کہہ رہے ہو اس کو دے دوں میں، وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. فآتاہ، آپ نے اس کو وہ چیز دے دی. فبیت الدرع، میں نے وہ زرہ جو ہے وہ لوہے کی جو قمیض ہے میں نے وہ بیچی. فبتا تو مخرفن، اور میں نے اس سے ایک باغ جو ہے وہ خریدا بنو سلمہ میں. فإنه الأول مال، وہ پہلا مال تھا تحصل دو جو میں نے حاصل کیا فی الاسلام، اسلام میں. چلیں وہ چھینا ہوا مال اس کو دیا تھا نا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے. پڑھیں جی. اللہ کے نبی یوتی المؤلفۃ قلوبہم، دیتے تھے ان لوگوں کو جن کے دلوں کو جوڑا جاتا ہے، جن کے دلوں کو منوس کیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ منوس کرنے کے والوں کو بھی دیتے تھے، اور غیر کو بھی. من الخمس، خمس سے، ونابی، اور اس طرح کا کوئی اور مال آپ کے پاس ہے تو اس میں سے بھی آپ تلیف قلب کے لیے لوگوں کو دیتے تھے. باب کا پھر وہی مقصد ہے بھائی جو پیچھے سے امام بخاری بار بار بات کر رہے ہیں کہ خمس کا جو مصرف ہے وہ ایک دو نہیں ہے. خمس کا مصرف اس میں وسعت ہے، اس میں بہت سے جو ہے نا وہ اس کے افراد ہیں. پڑھیں. بڑی مشہور حدیث ہے. حکیم بن نظام نے کہا میں نے اللہ کے نبی سوال کیا، آپ نے مجھے دیا، پھر میں نے آپ سے مانگا، سوال کیا مانگا، آپ نے مجھے دیا، پھر آپ نے مجھ سے کہا یا حکیم
ان ھذا المال خاضر حلوۃ، یہ جو مال ہے یہ سرسبز اور میٹھا ہے. فمن اخذہ بسخاوۃ نفس، جس نے اس کو لیا نفس کی سخاوت کے ساتھ، بورک لہ فیہ، اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جاتی ہے. ومن اخذہ بشراف نفس، جو اس کو لیتا ہے نفس کے لالچ کے ساتھ، لم یبارک لہ فیہ، اس کے لیے اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی. وکان کالذی، اور وہ بندہ اس بندے کی طرح ہوتا ہے، یاکل جو کھاتا ہے، ولا یشبع، اور سیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ لالچ نہ کرو، یہ نہیں کہ تھوڑا سا مسئلہ بنا میرے پاس آ جاؤ، کہ خود تقدو کرو، محنت کرو. لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہ کوئی تھوڑا مسئلہ بن گیا آپ مانگنا شروع کر دو امام کے پاس، لیڈر کے پاس، امیر کے پاس پہنچ جاؤ، بھائی مجھے دے دو، مجھے کوئی نہ کوئی چیز دے دو. والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو کوشش کرو دوسروں کو دو، نہ کہ یہ دوسروں سے لو. یہ آپ نے اشارہ کیا. حکیم نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، کی قسم ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لا ارضی احدا بعدک شیئا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز لے کر مال کم نہیں کروں گا. حتی افارق دنیا، یہاں تک کہ میں دنیا سے الگ ہو جاؤں، مر جاؤں، مرنے تک اب میں کسی سے کوئی چیز لوں گا نہیں. آج میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے زندگی میں لینا نہیں ہے بلکہ دینے والا بننا ہے. ابو بکر یادو حکیمن، حکیم کو بلاتے تھے، لیعطیہ ولا تاکہ اس کو عطیہ دیں. فیابا یقبل من شیئا، وہ انکار کر دیتے اس میں سے کچھ لینے کا. ثم ان عمر دعوا، پھر عمر نے ان کو بلایا، لیعطیہ تاکہ اس کو دیں. فابا یقبل منہ، پھر انہوں نے انکار کیا اس سے لینے سے. اس نے کہا، عمر نے کہا، یا معاشر المسلمین انی عارض علی حقہ، میں اس پر اس کا حق پیش کرتا ہوں. الذی قسم اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے، تقسیم کیا اس کے لیے اس مال فیع میں سے. فیابا یاخذہ، یہ لینے سے انکار کرتا ہے، یہ لے نہیں رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اور یہ اس وجہ سے. فلم یرضى حکیم احد من الناس شیئا، حکیم نے کسی سے کوئی بھی چیز نہیں لی. بعد النبی، آپ کے بعد، نبی کے بعد، حتیٰ توفی، یہاں تک کہ وہ خود فوت ہو گئے. پڑھیں جی. عمر بن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ انہ کان علیہ اعتکافا یومن، ایک دن کے اعتکاف میرے ذمہ ہے، زمانہ جاہلیت میں نے یہ نظر مانی تھی، آپ نے حکم دیا اس کو پورا کرنے کا. راوی نے کہا، واصحاب عمر، نافع بھی ہیں، عمر کو جاریات، یعنی عمر پہنچے، یعنی عمر کو ملی 2 لونڈیاں حنین کے قیدیوں میں سے. فوضعہما، انہوں نے ان دونوں کو رکھا، فی بعض بیوت مکہ، مکہ کے کسی گھر میں. راوی نے کہا، فمن رسول اللہ علی صبیح و حنین، باب کیا ہے؟ تلیف قلب کے لیے نا دینا. تو اللہ کے نبی نے احسان کیا حنین کے قیدیوں پہ. فجعلوا، وہ شروع ہوئے، چھوڑ دیا تھا نا ان کو، رہا کروا دیا تھا، وہ دوڑ رہے تھے فسیقہ کی بازاروں میں. تو عمر نے کہا، یا عبداللہ انظر ما ھذا، تو دیکھ کیا مسئلہ ہے. شور مچ گیا نا. عمر نے کہا، بھئی پوچھو، دیکھو یہ کیا مسئلہ، لوگ دوڑ رہے ہیں. اس نے آ کے بتایا کہ منا رسول اللہ علیہ صبی، اللہ کے نبی نے احسان کیا، قیدیوں پہ آپ نے چھوڑ دیا، اور وہ قیدی دوڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ قیدیوں سے قید ہونے کے بعد بھئی چھوٹنا یہ بڑا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، آپ غلام بن گئے، آپ مملوک ہیں، اب آپ کی مرضی ختم، اب آپ قسمت میں وہ ہوا تو آپ چھوٹیں گے. اب آپ کی زندگی بھی ختم، آپ نے دوسروں کی خواہش کے مطابق رہنا ہے، آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے، آپ کی کوئی پرسنل چوائس نہیں ہے، آپ کا کوئی پرسنل رجحان نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ انہوں نے کہا، اب جا فارسل الجاریت، ان دونوں لونڈیوں کو چھوڑ دیں. نافع نے کہا، ولم یاتمر رسول اللہ من الجیرانہ، اور اللہ کے نبی نے عمرہ نہیں کیا جیرانہ سے. ولو یہ تمرا، اور اگر عمرہ کیا ہوتا جیرانہ سے، لم یخفا علی عبداللہ، تو عبداللہ پر مخفی نہ رہتا. وزاد جدید ابن حاتم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر وقال من الخمس، اور انہوں نے کہا خمس میں سے جو ہے نا، جو ہے وہ یہ آپ نے احسان کیا تھا اور آپ نے ان کو چھوڑا تھا. قال ورواہ معمر عن ایوب نافع عن ابن عمر فی النذر فلم یقل یوما. ایک اور سند سے جب یہ حدیث آتی ہے تو اس میں یوم کا لفظ نہیں ہے، اس میں نظر کا لفظ ہے کہ نظر کا اعتکاف ہے، یوم کا لفظ وہاں پہ نہیں ہے. پڑھیں. اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو دیا، وہ منا آخرین، کچھ کو نہیں دیا. فکانم اتبورے، گویا کہ لوگ ناراض ہو گئے آپ پہ. آپ نے کہا، انی ہوتی قومن، میں دیتا ہوں کچھ لوگوں کو، اخاف ضلعہم وجزاہم، میں ڈرتا ہوں، ضلعہم ان کے عیب، وجزاہم اور ان کے پریشانی سے. ان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، ابھی ان کے اندر عیب ہے. اور واکل قومن، اور کچھ لوگوں کو میں سپرد کر دیتا ہوں، علامہ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھ دی ہے، یعنی خیر اور غنا.
اور ان میں سے عمر بن تغلب ہے. عمر بن تغلب نے کہا ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ حمر النعام، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے لیے اللہ کے رسول کے کلمے کے بدلے میں سرخ اونٹ ہوں. ٹھیک ہے، مجھے سرخ اونٹ دے دیتے اور وہ نہ بولتے تو وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگنا تھا. یہ مجھے زیادہ اچھا لگا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے. اور ایک اور سند سے ہے، میں نے سنا حسن سے وہ کہہ رہے تھے حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول اللہ اتي بمال او بسبي فقسمه بهذا، آپ نے ان کو اس طرح تقسیم کیا، بانٹا. آپ تالیف قلب کے لیے لوگوں کو منوس کرنے کے لیے بھی آپ دیتے تھے. پڑھیں. ہاں، میں قریش کو دیتا ہوں، اتعلف ہوں، میں ان کے دلوں کو جوڑتا ہوں، ان کو منوس کرتا ہوں. لأنهم حدیث وادن بجاہلیت، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے قریب ہے. پڑھیں جی. ٹائم کتنا رہ گیا بھائی ٹائم؟ ابھی آپ لوگوں نے ناشتہ بھی کرنا ہے میرا خیال ہے، پھر بس کر لیں. لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، باقی لوگ جو ہیں چلے ہم یہ سبق پورا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھے. اچھا، وہ جو پیچھے والی حدیث ہے نا، اس کی تفصیل آگے آ گئی. انس بن مالک نے مجھے خبر دی کہ ناس من الانصار، انصار کے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سے، حین افاء اللہ وعلی رسولہ من اموال حوازن، جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر حوازن کے مالوں میں سے مال لٹایا، یعنی ما افاء اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بطور مال فیک دیا یا لٹایا. ٹھیک ہے، مال فیک نہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا اس میں سے. فتافی کا آپ شروع ہوئے تو یوتی رجال من قریشین، قریش کے کچھ لوگوں کو آپ دے رہے تھے المیۃ من الابل، 100 اونٹ. لوگوں نے کہا یغفر اللہ لرسول، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو معاف کر دے. یوتی قریشن، قریش کو دیتا ہے، وہ یدعنا، ہمیں چھوڑتا ہے. وسیوفنا تقتل من دمائہم، اور ہماری جو تلواریں ہیں وہ ان کے خونوں سے بہہ رہی ہیں. انس نے کہا اللہ کے نبی کو بتائے گی بمقالتہم، ان کی بات. فارسل الی الانصار، آپ نے انصار کو پیغام بھیجا. فجمعوا فی قبۃ من ادم، خیمے، چمڑے کے خیمے میں آپ نے ان کو جمع کیا. بھائی دروازہ فوراً بند کر دیا کرو. ولم یدعوا معهم احدا غیرهم، آپ نے ان کے ساتھ کسی کو ان کے علاوہ نہیں بلایا. فلما اجتمعوا، جب وہ جمع ہو گئے، جاءہم رسول اللہ، ان کے پاس اللہ کے نبی آئے. کہا ما کانا حدیث بلغنی، کیا بات ہے جو مجھے پہنچی ہے تمہارے بارے میں. ان کے قال له فقہاءہم، ان کے سمجھدار لوگوں نے آپ سے کہا، اما ذو رائینا، جو ہمیں سے رائے والے عقل مند ہیں. نیچے لکھا ہوا ایو کلاؤنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی. فلم یقولوا شیئا، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. وما الناس منا حدیثۃ اسنان، رہا ہے ہم میں سے لوگ جو نو عمر ہیں، جذباتی ہیں. انہوں نے کہا یغفر اللہ لرسول اللہ یؤتی قریش ویترک الانصار، انہوں نے یہ بات کی ہے اللہ معاف کرے، قریش کو دیتا ہے، انصار کو چھوڑتا ہے، ہماری تلواروں سے خون بہہ رہا ہے، اللہ کے نبی لڑے ایسی ہیں جناب، مال آگے بنڈیا جا رہے ہیں. انی اوتی رجالا، میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، حدیث احدہم بکفر، جن کا زمانہ کفر سے قریب ہے، نئے نئے مسلمانوں میں. اما ترضون، کیا تمہیں پسند نہیں ہے ان یذهب الناس بالاموال، لوگ مال لے جائیں، وترجعوا الی رحالکم، اور تم اپنے گھروں میں لوٹو، برسول اللہ، اللہ کے نبی کے ساتھ. فواللہ ما تنقلبون به خیر مما ینقلبون به، قسم اس اللہ کی، وہ چیز جس کے ساتھ تم لوٹو گے وہ بہتر ہے اس سے جس کے ساتھ وہ لوٹیں گے. لوگوں نے کہا بلا یار کیوں نہیں، اللہ کے نبی قد رضینا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہو گئے، ہمیں ٹھیک ہے. سب نے کہہ دیا. آپ نے ان سے کہا انکم سترون بعدی اسرۃ شدیدۃ، میرے بعد ان قریب تم شدید کیا ترجیح دینا پاؤ گے خلافت کے معاملے میں. فاصبروا، صبر کرنا، اس کی تشریح یہی کی جاتی ہے. حتی تلقوا اللہ ورسولہ، یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے پیغمبر کو ملو گے. علی الحوض، حوض پہ. انس نے کہا فلم نصبر، پھر ہم نے صبر نہ کیا، پھر ہم نے صبر نہ کیا. چلیں. مجھے جبیر بن مطعم نے بتایا کہ وہ انہ بینہ ہوا مع رسول اللہ، اس دوران کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. ومعہ الناس مقبلا من حنین، حنین سے آپ لوٹ رہے تھے. مقبلا علقت برسول اللہ العراب، عربی آپ کو چمٹ گئے. مطلب یہ کہ بندہ بعض لوگ مگن پیچھے لگ جاتے ہیں نا، تو بندہ اس کو یسألون، وہ آپ سے مانگ رہے تھے. حتی استروا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو مجبور کیا ایک کیکر کے درخت کی طرف ساموراتن. فخاطفت رداءہ، اس نے آپ کی جو چادر ہے وہ اچک لی، چادر آپ دی اڑ گئی. وہ مطلب نال سانو دے ادھر ادھر، آپ پیچھے ہٹتے ہٹتے جناب کی کرنا لگے، چادر نال اڑ گئی. اللہ کے نبی ٹھہر گئے. پھر آپ نے کہا تو نہیں ردائی، اور میری چادر تو مجھے دے دو بھائی.
گل تو سنو، تسی جناب پیچھے ہی پی گئے ہو. فلو کان عدد ہادی الاداہی، اگر ان کانٹوں کے برابر، ان کانٹوں کی تعداد کے برابر نامن بکریاں ہوں، لقسمت بینکم، تمہارے درمیان میں بانٹ دوں. ثم لا تردونی بخیلا، پھر تم مجھے کنجوس نہیں پاؤ گے، ولا کذوبا، اور جھوٹا نہیں پاؤ گے، ولا جبانا، اور بزدل تم مجھے نہیں پاؤ گے. یہ نہیں ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس مال آئے گا میں تمہیں نہیں دوں گا، اور نہ ہی میں بزدل ہوں، ڈرپوک ہے، ڈر کے جناب تارے میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ کہ میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے دے دوں آپ کو؟ یہ کہ میں نے شاید خزانہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے جی، وہاں سے میں آپ کو اٹھا کے تم لوگوں کو دے دوں. چلیں. میں اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ کے اوپر بردن چادر تھی، نجرانی، نجران کی بنی ہوئی، غلیظ الحاشیہ تھی، اس کا جو حاشیہ ہے نا کنارہ وہ سخت تھا. فادرکہ و عرابیون، ایک بدو نے آپ کو پایا، فجادہ، بہت زیادہ بطن شدید، اس نے وہ چادر کھینچی. اب وہ تہذیب نہیں نہ ہوتی، اس لیے تمیز نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو ایسے مطلب بولنے کا انداز بھی اچھا نہیں ہے. اوے ٹھیک ہے، او چاچا، او ماما، او فلان، ٹھیک ہے، کوئی چیز دینی ہے یا کہ نہیں دینی. میں نے بتایا تھا نا وہ بچہ ادھر چھوڑ کے لے ہمارے علاقے کا، وہ باہر کام شام کرتا تھا، تو عبدالرحمن آبا صاحب نے کہا اے کتنے چل رہے ہیں؟ وہ دوبارہ پھر اس نے کہا کتنے چل رہے ہیں؟ تو اس نے آگے کہا مولوی تینوں دسدا نہیں پیا، میں ناصر دے گھر چل رہا ہوں اور کتنے چل رہا ہوں. ابھی وہ عبدالرحمن آبا صاحب مجھے کہتے یار کتنا بدتمیز ہے، بولنے کی تمیز نہیں. میں نے کہا وہ اسی معاشرے سے ہے، وہ بولتے ہی ایسے ہے. ہاں جی، یہ اس نے تمیز کے ساتھ یہ کہا ہے، شکر کریں آپ، اس سے آگے اس نے کچھ نہیں کہہ دیا، ٹھیک ہے. نہیں تو وہ جانگلی لوگ کیا ایسے کوئی بات کریں، ایسے باتوں میں ایسے ہی وہ بولتے ہیں آگے سے. کوئی بات وہ کتنے چل رہے ہیں، انہوں نے کہا جناب میں تے چل رہا ہوں، تو مینوں کیوں وڈی آنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی جناب الٹے سیدھے بھی وہ جملے بول دیتے ہیں نا، یہ ان کی تہذیب ہوتی ہے. تو کدھر چلا گیا وہ، ٹھیک ہے. فادرکہ و عرابین، فجادہ، وہ جذبۃ شدیدۃ، سختی سے اس کو کھینچا. حتی نظرت الی صفحۃ عاتق النبی، یہاں تک کہ نبی کی گردن کا جو کنارہ ہے میں نے دیکھا، قد اثرت بی عاشیۃ الرداء، چادر کا جو کنارہ اس نے اس پہ اثر نشان چھوڑ دیا تھا، من شدت جذبتی، سخت کھینچنے کی وجہ سے. پھر آپ نے کہا مرلی، نہیں پھر اس نے کہا مرلی من مال اللہ الذی عندک، میرے لیے حکم دیں اس مال میں سے جو اللہ کا آپ کے پاس ہے. آپ اس کی طرف مڑے، آپ ان سے ثم امر لوبیتائن، آپ نے اس کو دینے کا حکم دیا. آپ نے کہا دو انہوں نے جان چھڑاؤ اندے کرو، ٹھیک ہے. چلیں. جب حنین کا دن ہوا، اللہ کے نبی نے ترجیح دی کچھ لوگوں کو تقسیم میں. آپ نے اقرا بن عازب حابس کو بھی پیچھے آپ نے پڑھا، حابس کو میات من الابل 100 اونٹ دے دیے، ینا کو بھی اتنے دے دیے. وآتا الناس من اشراف العرب، اور عرب کے معزز لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو آپ نے آتا دیا. وآثرهم یوم الدین، اور آپ نے ان کو ترجیح دی تقسیم میں. ایک بندے نے کہا واللہ ان هذه لقسمۃ ما عدل فیہا، یہ ایسی تقسیم ہے جس میں عدل نہیں کیا گیا. او ما ارید فیہا وجہ اللہ، یا اس میں اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا. میں نے کہا واللہ لاخبرن، ضرور اللہ کے نبی کو بتاؤں گا. ادھر یہ باتیں کر رہا ہے، میں آپ کے پاس آیا، میں نے خبر دیا. آپ نے کہا فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، کون عدل کرے گا جب اللہ اور اس کا پیغمبر عدل نہیں کرے گا. رحم اللہ موسیٰ کا دوزیہ باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پہ، تحقیق ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دے گی، فصبر، انہوں نے صبر کیا. چلیں. تلیف قلب کے لیے آپ دیتے تھے نا، وہ یہ وہی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اسماء سے مروی ہے، انہوں نے کہا کون تو انقل النوا، میں گٹھلیاں ڈھوتی تھی، نقل کرتی تھی، لے کر جاتی تھی زبیر کی زمین سے. الذی اقطع رسول اللہ، جو اللہ کے نبی نے ان کو بطور جگیر دی تھی، علی راسی، اپنے سر پہ. وہی منی، اور وہ مجھ سے علی ثلث فرسخ، 3 فرسخ پہ وہ زمین تھی. ابو زمرہ نے کہا نشام نبی رسول اللہ اقطع زبیرہ، آپ نے زبیر کو زمین بطور جگیر دی تھی. من اموال بن نذیر، بنو نذیر کے مالوں میں سے. پڑھیں. ٹائم لگتا ہو گیا، میں پڑھ دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں. عمر بن خطاب نے اجل الیہود و نصارہ، یہود و نصارہ کو جلا وطن کیا. حجاز کی سرزمین سے. بکان رسول اللہ لما ظہر علی اہل خیبر، اور تھے اللہ کے نبی جب اہل خیبر پہ جب آپ غالب آگے. اراد یخرج الیہود منہا، آپ نے ارادہ کیا یہودیوں کو وہاں سے نکالنے کا. وکانت الارض،
لما ظہر علیہ، اور وہ زمین جب آپ اس پر غالب آ جاتے اللہ کے لیے اور پیغمبر کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہوتی تھی. وسال الیہود رسول اللہ، یہودیوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ان یترکہم، کہ وہ ان کو چھوڑ دیں، اس شرط پہ کہ یکفل العمل، وہ کام سے وہ کفایت کریں گے اور ان کے لیے آدھا پھل ہے. اللہ کے نبی نے کہا نقیرکم علی ذالک ماشینا، ہم تمہیں اس پہ برقرار رکھیں گے جب تک ہم چاہیں گے. فقروا، آپ نے وہ برقرار رہے. فقروا حتی اجلاہم عمر، یہاں تک عمر نے ان کو جلا وطن کیا اپنی عمارت میں تیما یا ریحا کی طرح. چلیں جی. او بھائی بات ہے، بات نہیں، بات